السلام میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی نشست میں ارض فلسطین کی تاریخ کیا ہے، موجودہ حالات کیا ہیں اور موجودہ حالات کا تقاضا کیا ہے اور مستقبل کس طرف کو نکل رہا ہے، مستقبل کے حوالے سے چند اشارہ جات، چند نکات آپ کے سامنے رکھنا مقصد ہے، تاکہ آج کے نوجوان بچے کو، نوجوان نسل کو، ہم مسلمانوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ ارض فلسطین، مسجد اقصیٰ، یہ مبارک سرزمین پوری امت مسلمہ کے لیے اتنی اہم کیوں ہے کہ جس کی تاریخ اگر 4000 سال قبل شروع کریں تو ان میں سے تقریباً 3000 سال سے زیادہ تو اہل اسلام، اپنے زمانے کے اہل اسلام اس ارض فلسطین کی باغ دوڑ سنبھالنے والے تھے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں مبعوث ہونے کے بعد سے لے کر آج کی تاریخ تک اگر 1445 برس گزر گئے تو اس میں سے کم از کم 1250 سال کے لگ بھگ یہ ارض فلسطین، یہ بیت المقدس، یہ مسجد اقصیٰ یہ مسلمانوں کے پاس رہے۔ اس عرصے میں صرف 91 سال 91 ایئرز کے لیے عیسائیت کا غلبہ رہا، اور اب تقریباً 100 سال کے لگ بھگ کا عرصہ ہے خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد، زوال کے بعد آج یہود و نصارہ کے پنجے گڑے ہوئے ہیں، یعنی 1450 سال میں تقریباً زیادہ سے زیادہ کوئی 200 سال یہود و نصارہ کا قبضہ رہا، اور 1200 سال کم از کم مسلمانوں کے زیر حکومت یہ بیت المقدس بھی، یہ مسجد اقصیٰ بھی، یہ ارض مبارک، ارض مقدس، ارض فلسطین رہی ہے۔ تو ہمارا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم بات شروع کریں وقت کو سامنے رکھتے ہوئے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے سلسلہ چلا، انبیاء کے جد امجد ہیں، آپ عراق کے رہنے والے تھے، آپ کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، عبرانی زبان کا لفظ، اس کے معنی اللہ کا بندہ، یہودی آج اس کے معنی اور کرتے پھرتے ہیں، حقیقی معنی اسرائیل اللہ کا بندہ، ان کے 12 بیٹے، اور یہ عراق سے شام گئے، پھر شام تقریباً 100 سال ان کی نسلیں چلتی رہیں، پھر چوتھی پیڑھی حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب کے بیٹے، یہ مصر ہوئے، مصر گئے، مصر کی بادشاہت ملی، کم و بیش 300 سال یا 400 سال کا عرصہ انہوں نے وہاں گزارا، ان کی اولادوں نے، بنی اسرائیل نے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو فرعون ان پر قابض تھا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو رہائی عطا کی، کہا کہ مصر چلے جاؤ۔ اب مصر میں، شام میں قوم عمالقہ اس سے ڈرے، وہاں اللہ نے پھر ان پر آزمائشیں نازل کی، حتیٰ کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام جو ایک فوجی جرنیل تھے، اور اللہ نے ان کو نبوت عطا کی، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پھر پوری دنیا کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کی حکومت تھی، اور ایسی شاندار حکومت کے ہواؤں پر بھی، دریاؤں پر بھی، پہاڑوں پر بھی، پرندوں پر بھی، پرند چرند کیا، حیوانات کیا، ہر چیز پہ حکومت، اور نبی کل جہاں سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے میرے بھائی سلیمان سے حیا آتی ہے، وگرنہ اگر اللہ سے دعا کروں تو اللہ سلیمان علیہ السلام سے بڑھ کر مجھے حکومت عطا فرما دے، لیکن نہیں مانگی۔
تو عظیم حکومت اللہ نے دی سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے، لیکن قرآن آپ پڑھیے، قرآن کہتا ہے جتنی اللہ کی نوازشات ان پر ہوتی رہی اتنی ان کی آگے سے نافرمانیاں بڑھتی چلی گئی۔ جو کہا کسی نے کہ جوں جوں دوا کی مرض بڑھتا چلا گیا۔ ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے احسان فراموش نکلے ہیں، محسن کش لوگ ہیں۔ آج صرف فلسطینی جو ان کے محسن ہیں حقیقت میں، ان فلسطینیوں نے آج سے 75-76 سال پہلے ان پر رحم کھاتے ہوئے ان کو دو رہنے کے لیے کچھ جگہ دی، اور آج یہ اسی پر قابض اور ظالم اور فرعون بنے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے انبیاء کی محسن کشی بھی ایسے ہی کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتنے محسن کش تھے کہ ایک طرف تو آپ نے فرعون سے ان کو آزادی دلوائی اللہ کے حکم سے، کوہ طور پر گئے تو پیچھے سامری جادوگر کے ساتھ مل کر بچڑے کو خدا بنا لیا۔ کیسے احسان فراموش کہ جب حضرت موسیٰ نے فرمایا چلو جہاد کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، تو کہنے لگے کہ نہیں موسیٰ تو بھی جا، فاذهب وربک، تم دونوں جاؤ، تو جا موسیٰ تیرا رب جائے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں جہاد کریں گے۔ ایسے بدبخت۔ تو بہرکیف ان کی یہ ہسٹری چلتی رہی، اور وہ ملک شام جہاں ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، آج کا اسرائیل، آج کا لبنان، آج کا اردن، آج کا شام، آج کا فلسطین، یہ 5 ممالک ملتے تھے تو ایک ملک شام بنتا تھا۔ یہی ملک شام کا جغرافیہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں بھی تھا، یہی جغرافیہ دور فاروقی میں بھی تھا کہ جب حضرت عمر فاروق نے بیت المقدس کو بغیر لڑائی کے، صلح کے ساتھ، امن کے ساتھ اس کا اختیار حاصل کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو یہودی بدبخت ہیں، تم وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، لوگوں میں اسلام دشمنی میں سب سے بدتر پاؤ گے ان یہودیوں کو، اور دوسری قوم جو کھلم کھلا شرک کرنے والے لوگ ہیں، یہود و ہنود، جو کھلم کھلا شرک بھی کرتے ہیں، اور یہودی، یہ دو قومیں سب سے بڑی اسلام دشمن ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى، کہ تم یہودی و عیسائیوں کو اپنا کبھی بھی دوست مت بنانا، وہ تمہارے دوست نہیں، وہ آپس میں دوست ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، آج امریکہ بہادر، دنیا کا بڑا بننے والا بدبخت، کہ آج 76 سال سے یہ اسرائیل اور امریکہ، یہودی اور عیسائی اسٹیٹ، ان کی ملی بھگت سے آج فلسطین پہ قبضہ ہوا ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو رہا ہے۔ عجیب ہے، حیران کن بات ہے کہ یہودی وہ بدبخت ہیں جنہوں نے عیسائیوں کے بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا تھا۔ کہ کبھی کوئی دنیا کا غیرت مند انسان اس قوم کے ساتھ بھی صلح کر سکتا ہے کہ ان کی، ہمارا عقیدہ نہیں، اللہ نے آپ کو تو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا، اور وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمانوں پہ زندہ اٹھایا۔ لیکن عیسائیت مانتی ہے کہ کیتھولک پروٹسٹنٹ جتنے ان کے فرقے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا تھا۔ تو ان اپنے جن کو وہ خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، خدا بھی مانتے ہیں، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق دنیا کے تمام عیسائیت کی بنیاد حضرت عیسیٰ کو مستقل ایک خدا ماننے میں ہے۔ 3 in 1، 1 in 3 کا عقیدہ، عقیدہ تثلیث ٹرینٹی، اس کی بنیاد اس میں سے ایک پلر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو ان کے بقول ان کے خدا کو، جنہیں وہ خدا مانتے ہیں، یہودیوں نے قتل کیا ظلماً، لیکن آج امریکہ اسرائیل کے کمر پشت کے پیچھے کھڑا ہے۔ آج یورپی یونین، آج UK، وہ آج فلسطین کے خلاف اسرائیل کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر وہ ظلم و بربریت کا ساتھ دے رہا ہے، حالانکہ یہودی حضرت عیسیٰ کے ان کے بقول قاتل ہیں۔ یہودی حضرت عیسیٰ کو سچا نبی نہیں مانتے، یہودی حضرت مریم کو آج تک پاک دامن خاتون تسلیم نہیں کرتے، یہودی آج بھی انجیل کو اللہ کی سچی کتاب نہیں مانتے،
جبکہ فلسطینی مسلمان اور پوری امت مسلمہ 2.25 ارب مسلمان سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں۔ اور سچا نبی بھی کیسا؟ حضور کے سب سے قریبی ہیں، کہ قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ اور حضور کے درمیان کوئی نبی نہیں بیچ میں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کے آنے کی خوشخبری دی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور حضور کی امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق زمین پہ نازل ہو کر حضور کی شریعت کو اتاریں گے، جہاد کا پرچم بلند کریں گے، آخرکار کم و بیش 40 سال کی عمر کے بعد آپ کا انتقال ہوگا۔ اس دوران آپ کی شادی بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی، اور آپ کے انتقال کے بعد امت مسلمہ کے عقیدے کے مطابق دیکھیے حضرت عیسیٰ اور حضور کا کتنا گہرا تعلق ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کو روضہ مبارک میں ایک قبر کی جگہ آج بھی خالی ہے۔ اسلام کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کا قبر ان کا روضہ حضور کے حجرے کے اندر بنایا جائے گا۔ قرآن بھرا پڑا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے تذکرے سے۔ آل عمران's فیملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا حضرت عمران، پورا قرآن کا چیپٹر، ایک بڑی صورت قرآن کی بڑی صورتوں میں سے دوسری بڑی صورت سورہ آل عمران قرآن مجید میں۔ سورت کا نام سورہ مریم، حضرت مریم کے نام پر۔ تو ان عیسائیوں کو اگر ذرہ برابر بھی غیرت ہوتی، ان میں شرم و حیا کا ذرہ برابر کوئی مادہ ہوتا، تو آج یہ کبھی یہودیوں کے ساتھ نہ ہوتے، یہ ان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے جو مظلوم بھی ہیں، مقہور بھی ہیں، حقدار بھی ہیں، جو اپنے گھر کی حفاظت میں جانیں قربان کر رہے ہیں، اور جو انسانیت ان کے ساتھ، اسلام ان کے ساتھ، انسانی تہذیب ان کے ساتھ، اور عیسائیت کے قریب ترین جن کے عقائد و نظریات ہیں۔ لیکن کیا کریں، یہودی مکر و فریب کچھ ایسا ہے کہ یہودیت سازشوں کے تانے بانے بننے میں صدیوں سے ان کا تجربہ ہے۔ کوئی مکاری میں، دھوکے میں، حسد میں، سازشوں کے تانے بانے بننے میں، جھوٹ بولنے میں، لوگوں کو بلیک میل کرنے میں، بھتہ خوری کے اندر، سود خوری کے اندر، بات کو غلط رنگ میں بیان کرنے کے اندر کوئی دنیا کی قوم یہودیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے تمام آسمانی کتابوں کے اندر بھی تحریف کر ڈالی، ان کا بیانیہ ہی بدل دیا۔ دیکھیے کیسا بیانیہ ہے کہ جی ہم تو اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ امریکہ بھی کہتا ہے اسرائیل تو اپنا دفاع کر رہا ہے، اور ہولو کاسٹ سے لے کر آج تک، اس سے بھی قدیم زمانے میں چلے جائیں تو بنی اسرائیل کے قرآن کے واقعات پڑھیے، ایسا بیانیہ بدلتے ہیں کہ سچ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ لگنے لگتا ہے، اور جھوٹ دنیا کا سب سے بڑا سچ دکھائی دینے لگتا ہے۔ اور جادوگری کے اندر یہ ماہر، جادوگری کرنا، اللہ کے کاموں کے اندر عمل دخل دینا، یہ ان کی تاریخ تھی۔ اور بیت المقدس وہ مقدس جگہ جو دنیا کے تقریباً ہی تمام انسانوں کے نزدیک متفقہ طور پر مبارک جگہ ہے، جو معراج کی جگہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نبیوں کی امامت کی جگہ ہے، جس کا تعلق انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ ہے۔ ہزاروں انبیاء جس سرزمین میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، پلے بڑھے، جوانی گزاری، بڑھاپا گزارا، وفات پائی، ہزاروں انبیاء کی قبریں جہاں پر موجود ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فلسطین کی جگہ ہی وہ ہے جو حشر اور نشر کی جگہ ہے، کہ میدان محشر وہی قائم ہوگا، اس کی تفصیل ہے۔ اور جس کی ایک نماز 1000 نمازوں کے ثواب کے برابر، ایک صحابی یا رسول اللہ میں فلسطین نہیں جا سکتا، میرے پاس اتنی استطاعت نہیں۔ فرمایا اچھا تم نہیں جا سکتے تو چلو ایسا کرو، تیل ہی وہاں بھجوا دو، ایک تیل جس سے چراغ جلتا ہے۔ فرمایا خود نہیں جا سکتے تو چلو ایک تیل کا وہاں پہ تیل بھجوا دو کہ فلسطین میں تمہارے تیل سے کوئی چراغ روشن ہو جائے۔ اور ایک مشہور حدیث بخاری شریف میں آتا ہے کہ مسجدوں میں دنیا میں صرف 3 مسجدیں ہیں جن کی زیارت کے لیے، جہاں عبادت کرنے کے لیے، صرف ان مسجدوں کو دیکھنے کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ ان میں مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، اور مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ صہیونی زائنسٹ، یہ بدبخت اسرائیلی
آج اگر کوئی مسلمان نادانی سے یہ سمجھتا ہے کہ شاید ان کی نظر صرف مسجد اقصی پر ہے تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوگی، بڑی بھول ہوگی کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ شاید ان کی نظر صرف مسجد اقصی یا بیت المقدس پر ہے۔ ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے، ہم گزشتہ 200 سال کی 100 سال کی تاریخ پڑھ لیں، ان کا مقصد صرف مسجد اقصی یا بیت المقدس نہیں، ان کے گریٹر اسرائیل، عظیم اسرائیل کے پلان کے اندر، نقشے کے اندر معاذ اللہ مسجد نبوی بھی شامل ہے معاذ اللہ۔ لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مسجد حرام، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، ان دو مقامات مقدسہ پر دنیا کا کفر حملہ آور تو ہو سکتا ہے، دجال بھی حملہ آور تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے ان دو جگہوں پر کبھی کفر کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ اور انسان تو انسان، وہاں پر تو فرشتے بھی مورچے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں احادیث کے مطابق کہ جب دجال کا لشکر آئے گا اور دجال وہاں حملہ آور ہوگا تو فرشتے ان دجالی لشکروں کو وہاں سے مار بھگائیں گے۔ تو اللہ کا وہاں پر پہرا ہے، لیکن یہ بد نصیب اپنی بدبودار نظریں وہاں تک گاڑے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کو اپنے ماتحت کرنا چاہتے ہیں۔ آج دیکھیے، آج کا فلسطین، مسلمان کم و بیش 20 لاکھ کے لگ بھگ، اور جو یہودی دعویٰ کرتے ہیں کم و بیش 80 لاکھ 8 ملین کے لگ بھگ یا 1 کروڑ کے لگ بھگ ہوں گے، یہ کیسے فلسطین میں جا کے آباد ہو گئے؟ اس کی ایک تاریخ ہے، کیسے انہوں نے وہاں پہ قبضے کی۔ قبضہ گروپ ہے اصل میں، یہ تو وہاں قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ وہ سرزمین اہل عرب کی تھی، مسلمانوں کی تھی، صدیوں سے، میں نے ابھی شروع میں عرض کیا کہ کم از کم 1250 سال سے مسلمان اس سرزمین پر آباد ہیں، ان کے حوالے ہے، اللہ نے کی کر رکھی ہے۔ اور حضور کے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں وہ جگہ رہی ہے، اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ آج یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارے بڑوں کی زمین تھی، سلیمان علیہ السلام ہمارے بڑے تھے۔ اصل میں اللہ نے وہ وعدہ نبیوں سے کیا، اور پھر نبیوں کے بعد ان کے فرما برداروں سے کیا تھا کہ جو نبیوں کے راستے پر چلے گا اس سرزمین کی حفاظت اور ذمہ داری ہم اسے عطا کریں گے، عزت، حکومت اور ریاست اسے عطا کریں گے جو نبیوں کے راستوں پر چلنے والی قوم ہوگی۔ اور یہود یہ وہ قوم ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ نبیوں کے راستے کی مخالفت کرنے والی قوم ہے۔ تو کسی بھی طرح سے تاریخی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے، قومی اعتبار سے یہ فلسطین کی حقدار قوم نہیں ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں اسلام کی تاریخ، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں پہلی بار مسجد اقصی فلسطین اسلام میں شامل ہوا، پھر اس کے بعد 91 سال کے لیے عیسائیت نے وہاں پہ خون ریزی کی، ایک ایک دن کے اندر 70 ہزار مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ پھر سید صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے جب دوبارہ 91 سال کے بعد مسجد اقصی فلسطین کو فتح کیا تو جس طریقے سے حضور نے خیبر کے یہودیوں کو بڑے امن کے ساتھ جانے دیا، جس طریقے سے حضرت عمر فاروق نے فلسطین کے اندر سے یہودیوں کو امن کے ساتھ جانے دیا، بالکل اسی طرح ان کے وارث سید صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے بھی بڑے امن و امان کے ساتھ وہاں سے یہودیوں کو نکلنے کی اجازت دی، کسی ایک شخص پر بھی ایک تھپڑ کا بھی ظلم ناجائز نہیں کیا، اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، اور خلافت عثمانیہ جو بڑے آب و تاب کے ساتھ رہی۔ اور آخر وہ وقت بھی آیا کہ یہودی سازش میں لگے ہوئے تھے، یہودی زیر زمین اپنے کاموں کے اندر مصروف تھے، اور دنیا کے کفر نے پھر وہ وقت دکھایا کہ اہل عرب کو پٹی پڑھائی کہ یہ تم خلافت عثمانیہ کے ماتحت کیوں ہو، تم خود عرب ہو، اپنی حکومت قائم کرو۔ اور ترکیوں سے کہا کہ تم نے کیا عربیت کو اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے، ترکی ایک الگ قوم ہے، اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنا سب کچھ کرو۔ تو یوں دونوں مسلمانوں، دونوں قوموں کو، ترکی کو اقوام کو اور عرب اقوام کو آپس میں لڑوایا، جس کا نتیجہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ نکلا۔ خلافت عثمانیہ کی کمر ٹوٹی، ایک خلافت عثمانیہ دنیا کے بر اعظموں پہ قائم ٹوٹی،
تو اس میں سے تقریباً 30 سے 35 ملکوں کے اندر اس کو تقسیم کر دیا گیا۔ اب ملک کیا تھے؟ وہ کالونیاں تھیں، اور کالونیاں بھی کن کی تھیں؟ برٹش گورنمنٹ کی تھیں۔ وہ کالونیاں بھی کفر اور باطل کی تھیں، ہولڈ ان کا تھا۔ اور پھر یہ یہودی یہ جرمنی سے مار کھانے کے بعد، ہٹلر سے پٹنے کے بعد، آخر کار فلسطینیوں نے ان پہ رحم کھانے کی غلطی کی اور ان کو فلسطین میں آباد ہونے کی مختصر جگہ دے دی۔ لیکن وہ کیسے نہ دیتے؟ پیچھے پورا کفر موجود تھا، پیچھے یورپین قومیں موجود تھیں۔ امریکہ 1942 سے فلسطین کے معاملے کے اندر داخل ہو گیا۔ 1945 میں امریکہ نے اعلان کیا پوری دنیا کے سامنے کہ 1 لاکھ یہودی یہاں پہ آباد ہونے چاہیے، اور 3 سالوں کے اندر تقریباً 1,55,000 یہودیوں کو 1945 سے 1948 تک کم و بیش 1.5 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد کر دیا گیا، اور 2.5 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمین ان یہودیوں کے حوالے سپرد کر دی گئی۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 1936 سے پھر باقاعدہ فلسطینیوں نے جد و جہد کا آغاز کیا کہ جب ان پہ ظلم و ستم بڑھنا شروع ہو گیا، ہر چیز ان پہ ظلم کی مسلط کی جانے لگی، تو پھر ان کی طاقت بڑھتی گئی۔ اب ساری تفصیلات ہیں۔ 2 اسٹیٹ سلوشن پیش کیا گیا کہ جی ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں۔ اب ان کی منافقت دیکھیے، ان کی دغا بازی دیکھیے، ان کی مکر و فریب کی مثال دیکھیے کہ فلسطین جس کا گھر ہے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر کسی کے گھر کے اندر کوئی قبضہ مافیا اگر گھس جائے اور تیسرا شخص فیصلہ کروانے آئے تو کہے کہ چلو ایسا کرتے ہیں، یہ قبضہ گروپ تمہارے گھر میں گھس گیا ہے، تو چلو ایسا کرو، یہ 2 کنال کا گھر ہے، 1 کنال اس کو دے دو، 1 کنال تم لے لو۔ اب یہ کیسا منافقانہ فیصلہ تھا۔ 2 اسٹیٹ سلوشن یہ تھیوری پیش کی گئی کہ چلو ایسا کرے، دونوں کو یہاں رہنے دیتے ہیں۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ سوائے منافقت کے، اسلام دشمنی کے، جو قرآن نے کہا تھا اپنے نبی سے، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہ یہود و نصارہ اے نبی جی کبھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان کے جو فیصلے بظاہر تمہارے ملکوں کے حق میں نظر آتے ہیں، حقیقت میں وہ بغل کے اندر چھرا کھونپ کے وہ فیصلے تمہیں دیے جاتے ہیں۔ اے نبی جی جب تک آپ ان کا مذہب اختیار نہیں کریں گے تب تک یہ آپ کے خیر خواہ، آپ کے وفادار کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ آخر کار پھر برٹش نے یہ فیصلہ کیا، اچھا اب تو ہمارے بس میں بات باہر ہے، امریکہ کو زیادہ ہولڈ ملنے لگا، اور یونائٹڈ نیشنز کے حوالے انٹرنیشنل لیول پہ یہ فلسطین کا قضیہ یونائٹڈ نیشن کے اقوام متحدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ اور اقوام متحدہ کیا ہے؟ وہ چوروں کا گٹھ جوڑ ہے، وہ ڈاکوؤں کا، قاتلوں کا اور قبضہ معافیہ کا اور جگہ ٹیکس دنیا سے وصول کرنے والوں کا جو گٹھ جوڑ ہے، اسے اقوام متحدہ کہا جاتا ہے۔ اس اقوام متحدہ نے کیا کیا؟ پھر اس نے مزید اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو وہاں پر آباد کرنا شروع کیا، اور آپ حیران ہوں گے کہ چند سالوں کے اندر ان یہودیوں کی تعداد جب پہلی بار آئے تھے تو 55,000 تھی، اور چند سالوں کے بعد ایک عرصہ گزرا، کم و بیش 30 سال کے عرصے کے بعد تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ یہودی وہاں پر آباد ہو چکے تھے۔ اور پھر اسرائیل پھیلتا چلا گیا اور فلسطین سکڑتا چلا گیا، اور آج حالت یہ ہے کہ صرف 11 کلومیٹر کا تھوڑا سا رقبہ، ایک پٹی آپ اس کو کہہ لیں، وہ بھی ساحلی پٹی ہے، اس کے ایک طرف سمندر ہے، سمندر کی لہریں ہیں، وہاں کون جائے سمندر میں، ایک طرف مصر ہے، سارا ایریا بارڈر کور کر دیا گیا۔ اور ان کی منافقت دیکھیے کہ اے کاش آج مسلمان حکمران اور عوام امت مسلمہ ان دغا بازیوں کو سمجھ سکے۔ اعلان کیا گیا 24 گھنٹے کے اندر فلسطینی یہاں سے نکل جائیں۔ کیا دنیا میں کبھی ایسا ہوا کہ 24 گھنٹے کے اندر 12 لاکھ 15-20 لاکھ کا مجمع ملک سے کہیں باہر چلا جائے؟ کبھی انسانی تاریخ میں ایسا ہوا؟ اور جائے بھی کیسے جب کہ سارے راستے بند ہیں؟
اسرائیل کا ایسا ہولڈ ہے کہ کوئی نہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، لیکن دنیا کی تاریخ کے ریکارڈ میں اسرائیل بہادر پوری دنیا کو بیوقوف بنا کے کہتا ہے کہ ہم نے تو ان کو الٹیمیٹم دیا تھا 24 گھنٹے کا، تو نکل جاتے، تو کہاں جاتے، کون سا راستہ کھولا تھا؟ اور آخرکار پھر وہی ہوا جو یہودیت نے نبیوں کے ساتھ کیا، نبیوں کی اولادوں کے ساتھ کیا، کہ آج یہ کم و بیش 8-10 دنوں کے اندر جو ان کی اطلاعات ہیں، جو مغربی میڈیا جو رپورٹنگ کر رہا ہے، حقیقت تو اس سے کہیں زیادہ ہوگی کہ 4000 سے زیادہ مسلمان شہید کر دیے گئے ہیں۔ اور آپ ذرا ان معصوم بچوں کی تصاویر تو دیکھیے، کبھی انسان دیکھ نہیں سکتا، کلیجہ منہ کو آتا ہے، دل پھٹتا ہے غم سے کہ کیسے کیسے معصوم بچے، اور کتنے مضبوط ایمان والے، دودھ پیتا بچہ، پورا جسم زخمی ہے، اس بچے کی درد سے کراہتی ہوئی اس کی آوازیں، اس کا والد یا بھائی اس کے کان کے پاس قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے اور وہ بچہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ وہ معصوم 4-5 ماہ کا بچہ، کیا وہ بھی ڈرامے بازی کر رہا ہے؟ کیا اس بچے کو بھی سمجھایا گیا تھا؟ وہ معصوم بچہ، چند مہینے کا بچہ، لیکن قرآن ان کی رگوں میں ایسا ہے، ان کے ایمان ان کا ایسا مضبوط ہے کہ معصوم بچے اپنے گھروں کے کھنڈرات پر بیٹھ کے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، وبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ بشارت عطا فرماتا ہے۔ تو ان کا آج ایمان، اور حماس اصل میں وہ اپنی مدد آپ کے تحت، کہ جب کسی نے ساتھ نہ دیا تو اپنے ہی لوگوں نے کچھ مل کر کچھ نہ کچھ اپنے حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے کوششیں شروع کر دی، اور آج بہانہ بنایا جاتا ہے جی حماس نے حملہ کر دیا، حالانکہ اگر حماس حملہ نہ بھی کرتا تو اسرائیل کے پلان کے اندر تو فلسطین کو کا صفایا کرنا موجود ہے، ان کے پلان کے اندر تو مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا پہلے سے شامل ہے، اور معاذ اللہ خاکم بدہن ان کے منصوبوں کے اندر تو معاذ اللہ مکہ مدینہ بھی شامل ہو رہا ہے۔ تو آج ہم جس حالت میں پڑے ہیں، آج امت مسلمہ کو چاہیے کہ سب سے پہلے دنیا کے منظر نامے کو ہم سمجھیں، اپنے تشخص کو، اپنی پہچان کو، اپنی قدر کو ہم سمجھیں۔ یہ قرآن ہمیں ایک ملت واحدہ قرار دیتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، اللہ کے نبی ہمیں ایک جسم قرار دیتے ہیں، کل جسد الواحد، ہمیں ایک مضبوط عمارت کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، ایسے ایک اسلامی ملک دوسرے ملک کو مضبوط کرنے والا ہوگا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مضبوطی کا باعث ہوگا۔ آج وقت کا تقاضا سب سے بڑا ہے، پہلا تقاضا کہ امت مسلمہ میں اور آپ ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے خطاؤں پر استغفار کریں، اور جو حالات ہمارے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں ان اعمال سے ہم اجتماعی توبہ کریں۔ پھر دوسرے نمبر پر ہمارا اتحاد، امت مسلمہ کا اتفاق، یکجہتی، یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے بعد سب سے اہم کام ہے، جس کی آج امت مسلمہ کو ضرورت ہے کہ ہماری صدیاں مار کھاتے کھاتے گزر گئی، ہمیں تقسیم کیا جاتا رہا اور ہم پہ حکومتیں کی جاتی رہیں، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ آج اگر فلسطین کی باری ہے تو اگلا نمبر کسی اور کا ہوگا، کبھی باری افغانستان کی لگتی ہے، کبھی عراق کی باری آتی ہے، کبھی مصر کی باری آ جاتی ہے۔ آج اگر فلسطین کی باری ہے تو اگلا نمبر کس کا ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ تو امت کو آج اتحاد کی ضرورت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا مانگیں، ہم سورہ مزمل پڑھ کے ان کے لیے دعا مانگیں، سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگیں، اور آیات کریمہ کا ختم کر کے 1,00,000 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھ کے ان کے لیے دعا مانگیں، نفلی صدقے کر کے ان کے لیے دعا مانگیں، نوافل پڑھ کے ان کے لیے دعا مانگیں۔ اور عوام تو یہی کر سکتی ہے، دعا مانگ سکتے ہیں، اسرائیل اور اسرائیل کے حمایتیوں کا معاشی بائیکاٹ کر سکتے ہیں، جو براہ راست اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں یا اس کے حمایتیوں کی ہیں تو ان کے ساتھ معاشی بائیکاٹ کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت سے ثابت ہے۔ آج نہ معلوم ہمیں اس میں بھی کیسے شک پڑا ہوا ہے، کبھی اس موضوع پہ انشاءاللہ بات کی جائے گی کہ حضور نے دشمن کی معاشی پالیسی پر کیسے اپنی حکمت عملی طے کی ہے، تو اس میں سے حضور کی ایک پالیسی بائیکاٹ کی بھی ہوا کرتی تھی۔ اور پھر اسی طریقے سے
پوری دنیا پر پرامن احتجاج کے ذریعے سے سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، دنیا میں خبر سیکنڈز میں پہنچ سکتی ہے۔ تو جس کے پاس جو ذریعہ سوشل میڈیا کا ہے اس کو بھرپور استعمال کیا جائے، اور پھر دعائیں بھی مانگی جائیں، اور اپنی حکومتوں کو، اپنے اداروں کو، ان کو دینی حمیت اور غیرت کا سبق بھی سکھایا جائے کہ اصل تو اسلامی حکومت، اسلامی فوجیں، ان کا کام تھا۔ اگر یہ ان میں حیا مکمل طور پر پائی جاتی، آپس میں اتفاق ہوتا، اپنی پلاننگ ہوتی، تو کیا مجال تھی کہ 80 لاکھ کے چند دہشت گرد وہ 2.25 ارب مسلمانوں کی غیرت کا جنازہ نکال سکیں، یا آج جو بربریت ہو رہی ہے ان کی مجال نہ ہوتی۔ حقیقت میں تو ہمیں آج اپنے اعمال سے لے کر اپنے عمال اور حکمرانوں تک کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں بیداری کی لہر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔